معزز سامعین و ناظرین، لے کر آیا ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں انشاءاللہ تعالی سورہ اخلاص کی فضیلت اور سورہ اخلاص کا کچھ وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا، کچھ ایسے عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ بے شمار فائدے حاصل کر پائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کی فضیلتوں کو حدیث شریف سے جانتے ہیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، جو صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے اس سے گناہ لاحق نہیں ہوگا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی شخص ایک رات میں قرآن مقدس کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن مقدس کی 1/3 کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر جلوہ گر ہوتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں مل کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ پھونک مار دیتے، پھر بدن کے جتنے حصوں پر ہاتھ پہنچتا آپ دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، اسی طرح آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہمیں ایک اور سبق ملتی ہے کہ رات جب ہم سونے کے لیے جائیں تو اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پہلے مل لیں، ملنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، ہتھیلیوں کے بیچ میں پھونک دیں اور دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچے پورے جسم میں مل دیں۔ اس طرح سے آپ 3 مرتبہ کر کے سویا کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہوگی اور اس میں بے شمار شفا بھی چھپی ہوئی ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، میرے بندے اپنے داہنے جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیثیں تفسیر روح البیان، مشکات شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص اپنے پڑھنے والے کو آخرت کی سختیوں، سکرات موت، قبر کی تاریکیوں اور قیامت کے خوف سے نجات بخشتی ہے۔ سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، یہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اب کچھ چھوٹے بڑے وظیفے جانتے ہیں، عمل کرنے کے طریقے جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کے ذریعے سے کس طرح کے عمل کیے جا سکتے ہیں۔ جس شخص کو کوئی اہم حاجت پیش آ گئی ہو، اس کے پورا ہونے کے لیے آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سورہ اخلاص کو 7000 مرتبہ پڑھیں، یاد رہے 7000 ٹائمز، 7000 مرتبہ پڑھیں۔ شروع میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور 7000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ سورہ اخلاص کا وظیفہ اولاد ہونے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جو عورت بانجھ ہو اور اولاد سے محروم ہو، یا پھر جو مرد بانجھ ہو اور اولاد سے محروم ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتے اور کبھی مرد کی کمی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں جس کے اندر کمی ہو، اگر یہ معلوم نہ ہو کہ کس کے اندر کمی ہے تو دونوں ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور یاد رہے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو رات میں ہی کرنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو 10 راتوں تک کرنے ہیں، یعنی ٹوٹل 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بیچ میں ناغہ بالکل بھی نہ کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آج آپ نے کیا، کل چھوڑ دیا، پرسوں کیا، ترسوں چھوڑ دیا، ایسا نہ کریں، بالکل مسلسل کرتے رہیں، 10 دنوں تک کریں۔ وظیفہ اور عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد ہونے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بانجھ پن ختم ہو کر اولاد ہونے لگیں گی
عورت نہ پڑھ سکے تو شوہر بھی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر مرد میں کمی ہے مرد پڑھے، عورت میں کمی ہے عورت پڑھے۔ اگر پتہ نہ چلے کہ کس کے اندر کمی ہے تو دونوں کر سکتے ہیں۔ اگر عورت کے اندر کمی ہے اس کے بدلے شوہر کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، شوہر کے اندر کمی ہے اس کے بدلے میں عورت کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے، یعنی بدل میں کر سکتے ہیں، کسی کے بدلے میں بھی آپ کریں، اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ سورہ اخلاص کے ذریعے سے ایک اور بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ جو شخص اس سورہ کو یعنی سورہ اخلاص کو صبح جب سو کر اٹھے اس وقت 100 مرتبہ پڑھ لے، 100 ٹائم پڑھ لے، تو پورے دن اور رات میں یعنی پورے 24 گھنٹے میں اسے کوئی ایسی چیز تکلیف نہ پہنچائے گی جس سے موت واقع ہو، جیسے بچھو، سانپ وغیرہ کے زہر اس پر اثر نہ کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی چیزیں اس کے قریب تک نہ آئیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسی چیزیں کاٹ بھی لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان پر وہ زہر اثر نہ کرے گا۔ اسی لیے صبح جب سو کر اٹھیں تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، اس سے بے شمار بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں اور زہریلی چیزوں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو 11 دنوں تک کرنے ہیں۔ جو لڑکی یا لڑکا جس کی شادی نہیں ہو رہی ہو، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، بات ہوتی ہے تو مکمل نہیں ہو پاتی، چاہے لڑکے کی ہو چاہے لڑکی کی ہو، تو جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے وہ یہ عمل کرے، زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ خود عمل نہیں کر پاتی تو اس کے بدلے میں گھر کے کوئی بھی فرد کر سکتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، کوئی بھی اس وظیفہ کو، اس عمل کو اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے گھر والے کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد ایک پاک جگہ پر بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص جتنے بار پڑھیں گے شروع میں ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کو 11 دنوں تک یہ وظیفہ کرنا ہے، 11 ڈیز 11 دن یہ وظیفہ یہ عمل کرنا ہے، اور آخری دن آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اللہ تعالیٰ سے بے حساب دعائیں مانگے شادی کے متعلق سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کتنا مہربان ہے اور آپ کے لیے بہت بہترین اور جو آپ کے لائق ہو رشتہ مناسب فرماتا ہے۔ جو شخص 100 مرتبہ ہر دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی پریشانی، بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہاں پر سورہ کے ذریعے سے ایک عمل بتایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر بد لگ جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، کسی کو بھی نظر لگ سکتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کسی کو نظر بد لگ گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جس کو نظر بد لگی ہوئی ہے اس پر دم کر دیں، پھونک دیں، انشاءاللہ تعالی نظر بد ختم ہو جائے گا۔ ایک دن میں اگر ختم نہ ہو تو کم سے کم 3 دن یہ عمل کریں، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی 3 دن میں مکمل طور پر نظر بد ختم ہو جائے گا۔ کوئی شخص اگر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے چاروں طرف سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب سورہ اخلاص کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله